ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ اس مجلس میں اور ساری مجلسوں میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لے، جتنا آگے بڑھ سکتا ہو اتنا آگے بڑھ جائے، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑے، اور جو دور بیٹھا ہے مہمان اس سے درخواست ہے کہ مجمع کے قریب آ کر کے بیٹھ جائے۔ فرمایا علیکم بالجماعت، فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائے، اور جو نیچے ہیں اس سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اوپر میں کافی جگہ موجود ہے، اوپر میں آ کر کے مجمع کے ساتھ بیٹھے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہیں، اس لیے کہ پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے۔ ادھوری بات سنیے تو ادھورا عمل کریں گے، تو ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ یاد رکھو، کام کا پورا نفع اسی وقت ملے گا جب کام صحیح ہو اور پورا ہو، اور اس کے لیے شرط ہے کہ کام کو پورا سنا جائے اور پورا سمجھا جائے۔ اس کے لیے شروع سے لے کر آخر تک رہنا۔ اسی کے ساتھ میں دوسری بات یہ ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا، کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے۔ جسم یہاں ہے، دل دماغ یہاں نہیں ہے، تو گاڑی کے ہارن کی طرح آواز کانوں سے ٹکراتی رہے گی، اندر جائے گی نہیں۔ یاد رکھو، جب آدمی دھیان اور توجہ سے بات سنے گا تو بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے گی، اور جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کرے گی۔ معلومات کے راستے سے زندگی صحیح نہیں ہوتی، یاد رکھیں ہم۔ زندگی جو صحیح ہوتی ہے اس وقت میں ہوتی ہے جب بات دل تک پہنچ جائے۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں ڈکیتی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے گھر پر، اور گھر میں سے آواز آئی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائے؟ بس اس بات کا دل تک کیا پہنچنا تھا کہ زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی، فوراً زبان سے ہی بات نکلی، آ گیا آ گیا آ گیا، اور اپنی ساری جرموں والی زندگی سے توبہ کر کے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر زندگی بھی گزاری اور اسی حالت میں موت آئی۔ یہ وائدین کی بات کی ایک تاثیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل تک پہنچے۔ تو دل تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ جسم بھی یہاں ہو اور دل دماغ بھی یہاں ہو، اس لیے دھیان اور توجہ سے پوری بات کو سننا، اسی کے ساتھ میں جاگ کر بات کو سننا، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے، مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں جائے گی۔ اس لیے جاگتے رہنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ اس کی طرف دیکھنا، بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی آنکھیں بند ہونے لگے تو اپنے آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے تاکہ مجلس کی خیر سے آدمی محروم نہ رہے۔ اتنی قربانی دے کر یہاں آئے اور مجلس کی خیر ملی نہیں، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اس کے لیے جاگ کر بات کو سننا، عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس کی نیت سے، عمل کی نیت سے۔ جب عمل کی نیت ہوگی تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے۔ اللہ کی طرف سے جانتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہر آدمی کو اس کی کوشش کا صلہ ملے گا۔ یہ پکی بات ہے، ہر آدمی کی کوشش اللہ کے یہاں دیکھی جائے گی،
اور یہ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور میں ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر عمل کی نیت کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، اس کے اسباب پیدا فرمائیں گے، عمل کرا دیں گے، جی چاہے تو نہ چاہے تو، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے۔ اس لیے عمل کی نیت کے ساتھ میں بات کو سننا، اسی کی طرح بات کو اچھی طرح سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اس کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ تو پورے عالم میں کیسے پہنچائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے اور انسانیت تو 700 کروڑ دنیا میں ہے، تو پوری انسانیت تک اور عالم تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا پورے عالم تک اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے مرنا۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کام کرتے ہوئے بہترین عملہ تیار کر کے مرنا، بانجھ بن کر کے نہیں مرنا۔ جو عورت بانجھ ہوتی ہے زندگی میں نکاح میں ہوتی ہے، ایک بچہ نہیں پیدا ہوا، زندگی میں تبلیغ میں ہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنائے تو بانجھ بن کر کے نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین عملے کو تیار کر کے مرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا کام لے کر کے بھیجا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ اتنا بڑا کام ہے آپ کی زندگی، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا۔ اتنے عرصے میں اتنا بڑا کام آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے کام کا کیا رخ آپ نے اپنایا؟ آپ نے کام کا رخ یہ اپنایا کہ بنفس نفیس اس محنت میں اپنے آپ کو پوری طرح تھکاتے ہوئے مٹاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں سوالات صحابہ کا عملہ بنایا، جو عملہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھا۔ صحابہ کی زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا جا سکتا تھا، ایسی زندگی صحابہ کی آپ کے ساتھ رہ کر کے بنی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار ورہبان باللیل، بسام بالنہار وبکام باللیل۔ فرمایا صحابہ کی کیا شان ہے؟ فرمایا صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے شہسوار ہیں، کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے، اور راتوں کے عبادت گزار ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ رات کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں اٹھ کر کر کے مل کے تھک کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ کرنے کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی شان بتائی۔ بسام بالنہار وبکام باللیل، اور دین کو حشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے اور رات کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے۔ یہی آپ کا دین تھا، یہی آپ کی رات تھی۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا۔ اس دین کا بہت بڑا حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر، آنسو بہانے پر، اللہ کے سامنے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے پر، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر وزن آ جاتا تھا، یہ آپ کی رات تھی۔ اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عمل میں منتقل ہوئی 100% صحابہ میں۔ اس لیے کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھ کر کے اچھی طرح زندگی پر کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے مرنا، یہ کام کا صحیح رخ ہے۔ اس پہ پورا مرنا طے کرو کہ انشاءاللہ اس چیزوں کی رعایت کے ساتھ میں پوری ورزش کریں گے، اگر رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان کرے۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور جو پوری دینداری پر مرے گا، اللہ ہر حال میں اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اللہ اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ اور جو کوئی بھی بے دینی کے ساتھ جیے گا، چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنی بڑے نقشوں کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکی ٹھنڈی یہ سنت ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی بھی تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی یہاں سے کامیابی کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ صرف پورا دین ہے۔ اب جب پورا دین زندگی میں ہوگا تو اللہ سب سے پہلے دنیا بنائیں گے، اور دنیا کا بننا یہ ہے کہ اللہ جس حال میں بھی آدمی ہوگا اس حال میں اللہ اس کو دلوں میں چین اور سکون عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، زندگی ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ اپنے اور پرائے سارے اس زندگی کو دیکھ کر رش کرے یہ زندگی تو ہمیں بھی ملنی چاہیے، اس لیے کہ زندگیوں کے بننے کا مدار اسی زندگی پر لگ جائے۔ تو یہ دنیا جو بنے گی وہ دین ہی کے راستے سے بنے گی، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایسے ہی ہر انسان کی آخرت جو بنے گی، موت سے لے کر قبر سے لے کر قیامت کے دن سے لے کر پلسرات سے لے کر حوض کوثر سے لے کر اور اس کے بعد میں ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے اور وہ بھی صرف دینداری ہی کا راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ تو دینداری پر اللہ آخرت اچھے سے اچھی بنائیں گے۔ تو آخرت کے بننے کی کیا معنی ہے؟ آخرت کے بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جوان بنا کر، تندرست بنا کر، خوبصورت بنا کر اور زندگی دے کر داخل کریں گے، جس میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، بیماری اور بدسوٹی نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا، اور اس جنت کے اندر میں آدمی کی ہر چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور ہر مانگ بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ دو جملے میں اللہ نے سب کچھ کہہ دیا کہ چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور آدمی کی ہر مانگ پوری ہو جائے گی، نہ کوئی مانگ اٹکے گی اور نہ کوئی چاہت اٹکے گی۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی رضا کی شکل میں اتنی بڑی کامیابی دے دیں گے کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کو یہ خطرہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی اللہ ناراض ہو کر مجھے جنت سے نکال نہ دے۔ تو اللہ فرما دیں گے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اتنی بڑی آخرت کرنے کا دار و مدار بھی اللہ نے دین ہی پر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو اتارا ہے وہ آسان اتارا ہے، مشکل نہیں اتارا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ نے اپنی صفات جو بیان فرمائی ہے ان صفات میں رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، کہ اللہ بہت محبت کرنے والے، اللہ بڑے رحم کرنے والے، بڑی مہربانی کرنے والے۔ اس مہربانی کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے واضح اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
ورنہ کسی آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتے ہی نہیں ہے. جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہی. اگر بس میں نہیں ہوگا اللہ اس کا حکم کبھی نہیں دے گا. یاد رکھو یہ بات. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ سب پر فرض فرمایا، لیکن زکات سب پر نہیں فرض فرمائی. حج سب پر فرض نہیں فرمایا، اس لیے کہ زکات اور حج سارے نہیں کر سکتے ہیں، نماز روزہ سارے کر سکتے ہیں. اور نماز روزے میں بھی اللہ نے آسانی دے دیا کہ آپ بیمار ہو گئے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. آپ سفر میں ہیں، عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لو، 3 رکعت وتر پڑھ لو، ہم 17 رکعت کا آپ کو ثواب دیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے تندرستی کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، اپنے مقام پر رہنے کے زمانے میں جتنی محنت، قربانی اور عبادت کا عادی ہے، بڑھاپے میں، بیماری میں اور سفر میں وہ نہیں کر سکا تو نہ کرنے کے باوجود بھی پوری عبادت کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا. یہ دوسری بنیادی بات ہے جو سمجھنی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے کہ اسلام کا ہر حکم ہر آدمی کے لیے آسان ہے. چاہے اٹھو کا زمانہ ہو تو وہاں بھی آسان ہے، اور راکٹ کا زمانہ ہو تو راکٹ کا زمانہ میں بھی آسان ہے، اور دجال کا زمانہ آئے گا اس زمانے میں بھی آدمیوں کے لیے دین پر چلنا آسانی ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے مشکل دین نہیں اتارا ہے، آسان دین اتارا ہے. کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں، باوجود اس کے کہ اللہ نے دین آسان اتارا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں الدین یسر، یہ دین آسان ہے. بھیجنے والے کہہ رہے ہیں میں نے آسان دین اتارا ہوں، لانے والوں کہہ رہے ہیں میں آسان لے کر کے آیا ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنے اپنے محلوں پر، اپنے اپنے شہر پر، اپنے دیہاتوں پر، اپنے ملک پر اور عالم پر نگاہ ڈال دیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے جو چیز مشکل بنی ہوئی ہے وہ دین بنا ہوا ہے. دیکھ لو، دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹا ہے پوری دنیا میں. نہ تجارت چھوٹی ہے، نہ زراعت چھوٹی ہے، نہ حکومت چھوٹی ہے، نہ ڈاکٹری چھوٹی ہے، نہ انجینئرنگ چھوٹی ہے، نہ سائنس چھوٹی. سارے کام بحث و خوبی ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز امت میں سے چھوٹی ہے تو دین چھوٹا ہے. یہاں تک کہ دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ آپ کہنے کو یہ کہہ دو کہ دنیا میں 60-70 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% مسلمان مرد اور عورتیں پورے دین پر چل رہے ہو. ایسا ملک بتانا مشکل ہے. ملک کو آپ چھوڑو، صوبے سے نیچے تحصیل سے نیچے گاؤں، کہ جس گاؤں میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں رہتی ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں، ایسا گاؤں بتانا مشکل ہے کہ جو پورے دین پر چل رہے ہو. کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ میری بات صحیح ہے. اب میرے دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوبارہ یہ آسان دین امت کے لیے آسان ہونے کا کیا راستہ تھا؟ یہ دو باتیں سمجھ لیجیے. چھوٹا کیوں ہے اور آسان ہونے کا راستہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ امت میں سے اس آسان دین کے چھوٹنے کا واحد راستہ یقین کی خرابی ہے اور ماحول کی خرابی ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا، اور آدمی وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا. کہ مسجد ہے تو نماز پڑھے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، سود حرام ہے، تو نماز پڑھے گا، سود سے بچے گا، علم کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے. بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ یقین کی طاقت سے چلے گا. کس کی طاقت سے چلے گا؟ آدمی کو دین پر چلانے والی جو طاقت ہے وہ یقین کی طاقت ہے اور ایمان کی طاقت ہے. دوسری بنیاد ماحول ہے کہ ماحول آدمی کو صحیح راستے پر نہیں چلا
اس لیے کہ ماحول کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ موسم کی تاثیر ہوتی ہے. سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی، گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی، بادشاہ کو بھی، فقیر کو بھی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی. اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. چاہے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے، اللہ کسی مسلمان بچے کو بے ایمان اور کافر بنا کر نہیں پیدا کرتے بلکہ مومن بنا کر کے پیدا کرتے ہیں. لیکن جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی، اس نے ایمان کے خلاف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، ایمان کے خلاف سنا اور سنتا ہی رہا، ایمان کے خلاف بولا اور بولتا ہی رہا، اور ایمان کے خلاف سوچا اور سوچتا ہی رہا، تو یہ فطرت جو ایمانی تھی وہ مست ہو گئی اور مجوسی ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو مشرک پیدا نہیں کیا تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو موسم اتنی بڑی چیز ہے جو فطرت کو مست کر دیتی ہے. ابھی جو فطرت ہے نا وہ فطرت مست ہو جاتی ہے. مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے ویپاری کے یہاں دیا، تو عطار کیا خوشبو اور چمڑے کے ویپاری کیا بدبو. تو بیٹیا نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جان میں تو تمہارے ماحول میں رہ نہیں سکتی، میں تو مر جاؤں گی. اس کی ساس نے کہا بیٹا تھوڑی سی صبر کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہفتہ 10 دن ہوئے کہ وہ لڑکی نے جو کہا اپنی ساس سے کہ اماں جان آپ نے میری کرامت اور بزرگی دیکھی، جب میں تمہارے آئی تھی تو تمہارے ماحول میں کتنی گندگی تھی، دیکھو ساری گندگی ختم ہو گئی. تو اس کی ساس نے کہا کہ گندگی ختم نہیں ہوئی، تیری ماحول کی گندگی کی وجہ سے سننے کی طاقت ختم ہو گئی. تو ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے. اس لیے میرے دوستوں دین کے مشکل ہونے کی یہ دو وجہ ہے. ایک یقین کی خرابی ہے، یقین کی کمزوری ہے. دوسرا ماحول کی خرابی ہے جس کی وجہ سے آسان بھی مشکل ہو گیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارے عورتوں اور بچوں کے لیے آسان ہو جائے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے آسان ہو جائے، اور اس امت مسلمہ کے راستے سے انسانیت کے لیے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو جائے. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، یقین مانو، دوسرا کوئی راستہ نہیں دنیا میں. ایک راستہ یقین کا بنانا ہے، دوسرا راستہ ماحول بنانا ہے. ایک راستہ یقین بنانا ہے اور ایک راستہ ماحول بنانا ہے. یقین کے بنانے میں 2 لائن کا یقین بنانا ہے. ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے، پیدا کرنے والے بڑے، پالنے والے بڑے، حفاظت کرنے والے بڑے، رحم کرنے والے بڑے، پکڑنے والے بڑے. اللہ کا انعام بھی بڑا، اللہ کی پکڑ بھی بڑی. اس نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. اللہ کی بڑائی کا ہم تصور نہیں کر سکتے کتنے بڑے اللہ تعالیٰ. ایک اللہ اپنی ذات میں بڑے اور اللہ اپنے صفات میں بڑے، اس کا یقین دلوں میں پیدا ہو. دوسرا یقین پیدا ہو اللہ کے وعدے اور وعید کا. اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے اور دین پر عمل کرنے پر بڑے بڑے اللہ نے دنیا اور آخرت کے وعدے کیے ہیں، اور دین کے چھوڑنے پر اور کرنے کے کام نہ کرنے پر اور کرنے کے کام چھوڑنے پر اللہ نے بڑی بڑی وعیدیں اور دھمکیاں دنیا اور آخرت کی دی ہے. اس کو وعدہ اور وعید کہتے ہیں. مثال سے سمجھے کہ حدیث میں یہ فرمایا کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے اور جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. صدقہ دو گے تو مال بڑھے گا، یعنی زکات ادا کرو گے تو مال بڑھے گا، اور سود میں ہاتھ ڈالو گے تو بک جاؤ گے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. 2 مثالیں میں نے دیا. پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید کے علم سے بھرا ہوا ہے. تو وعدہ اور وعید معلوم ہے، لیکن اس کا یقین کمزور ہو گیا یا ختم ہو گیا. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے، لیکن زندگی میں فرائض نہیں رہے، زندگی میں حرام داخل ہو گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرائض زندگی میں زندہ ہو جائے اور حرام سے زندگی پاک ہو جائے اور دین کے ہر تقاضے پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو
اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہے، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کے ساتھ میں ہمارے گھر سے لے کر، ہمارے محلے اور شہر سے لے کر، ہمارے ملک اور عالم سے لے کر پوری دنیا کا ماحول صحیح بنے، یہ دوسری بنیاد ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا ایک محلے جیسی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز چلتی ہے چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی برائی چلتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے اپنے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے، یہ دوسری بنیاد ہے۔ تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو ماحول میں اللہ کی عبادت اور بندگی اور اطاعت زندہ ہونا چاہیے، کہ ہر بندہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جیے، نافرمانی کے ساتھ نہیں جیے۔ اس لیے یہ دنیا میں نافرمانی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے پوری زمین اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، گناہ کی کوئی جگہ نہیں بنائی۔ تو اللہ کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، ایک بنیاد ماحول کے بننے کی۔ دوسری بنیاد ہے آپس میں بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ رحم، ایک دوسرے کے ساتھ بہتائی، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی، ایک دوسرے کی تکلیف کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے سے کو درگزر کرنا۔ یہ دو باتیں امت میں زندہ ہو جائے تو پوری دنیا کا ماحول پاکیزہ بن جائے گا۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ یہ دو باتیں زندہ ہو جائے گا تو ماحول گھر سے لے کر عالم کا پاک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے اور آسانی نہیں بلکہ لذیذ ہو جائے۔ دین پر چلنے میں جو لذت ہے دنیا کے بڑے بڑے اچھے کھانوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں اور بڑی بڑی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، اور اللہ والوں کو رات کو اللہ کے سامنے جاگنے میں، گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ کے ساتھ مناجات کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ یقین بننا چاہیے دو لائن کا، اور بیک وقت میں اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ اس کے بغیر دین آسان ہو سکتا ہے اور نہ دین لذیذ ہو سکتا ہے۔ آپ کا نام مجھے شوگر کی وجہ سے پانی پیا۔ اب میرے محترم دوستو، بیک وقت میں آدمی بنے یقین کے راستے سے اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے، اس کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو پورا دین اور کامل شریعت دے کر کے بھیجا، اور ہر فرد امت میں شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت ماحول میں شریعت زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا، کہ جن اعمال نبوت میں لگنے کی وجہ سے اور امت کو لگانے کی وجہ سے بیک وقت میں ہر آدمی بنے گا اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے گا۔ اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا، ایک شریعت کے ساتھ بھیجا گیا اور ایک اعمال نبوت کے ساتھ بھیجا گیا۔ اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے۔ اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے۔ دعوت اللہ کہتے ہیں بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر اپنی جان اور مال لگا کر پھرنا، اس کو دعوت اللہ کہتے ہیں۔ کہاں پھرنا؟ جہاں لوگ ملے وہاں پھرنا، محلے میں، پڑوس کے محلے میں، پڑوس کی بستیوں میں، پورے شہر میں، ملک میں، عالم میں، جہاں جہاں بے طلب ہے وہاں جانا اور بے غرض بن کر کے جانا اور اپنی جان اور مال لگا کر کے جانا اور ہر آدمی کو اللہ سمجھانا کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے۔ دوسری بات یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو اس کی قدرت اور خزانوں کے ساتھ اپنے ساتھ کرنے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو
حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاؤ، نافرمانی کا نقصان سمجھاؤ۔ تیسری بات یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکموں پر عمل کر لیں گے اور نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے، جو اصل ہماری زندگی ہے۔ اور اللہ جس کی آخرت بنا دیں گے یقینی طور پر اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جب آخرت بننا شروع ہوگی تو اس کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور آخرت جب اجڑنا شروع ہوگی تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں یقینی طور پر ظاہر ہوں گے۔ ان آثار سے نہ فرق بچ سکتا ہے اور نہ ماحول بچ سکتا ہے۔ اس میں میرے محترم اس لیے یہ بنیادیں سمجھا کر کے ہر فرد امت کو محنت کے دو رخوں سے گزارنا، محنت کے دو رخوں سے گزارنا، ایک نقل و حرکت سے گزارنا اور ایک مقامی محنت سے گزارنا۔ سب سے پہلی بات دعوت اللہ ہے۔ دوسرا، اللہ نے آپ کو علم دے کر کے بھیجا، وعدے اور وعید کا علم۔ تو جو دعوت کے راستے سے آئے اس کو علم دینا، تعلیم کے ہاتھوں میں بٹھا کر کے، اور جب اس کے اندر میں شوق پیدا ہو جائے تعلیم کے راستے سے تو اب اس کو عمل سکھانا، اس کو ذکر کہتے ہیں، اس لیے کہ علم پر عمل کرنے کا نام ہی ذکر ہے، اور علم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو اب جو ہے یہ ترتیب ہے، دعوت ہے، علم ہے اور ذکر ہے، اور ان تینوں کاموں کو کرنا ہے اور کرانا ہے، اخلاق کے ساتھ کرانا ہے، اپنا لگا کر کرانا ہے، کسی سے کچھ لے کر نہیں کرانا ہے۔ یہ ہمارے نبوت ہے، دعوت ہے، علم ہے، ذکر اور اخلاق ہے۔ ساری نبیوں کی زندگی میں رہنا نہیں ملے گا، لگانا نہیں ملے گا۔ خدمت کر کے وہ امت کو دین دیتے ہیں، خدمت لے کر نہیں دے کرتے، بلکہ خدمت کر کے امت کو دین دیتے ہیں۔ تو ان بنیادوں کو ساتھ میں خود بھی چلنا اور امت کو چلانا، یہ ہمارے نبوت ہے۔ اور ان ہمارے نبوت میں لگنے اور لگانے کے لیے آپ نے دو میدان تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا۔ ایک ہجرت سے مشابہ ہے، ایک نصرت سے مشابہ ہے۔ اور آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں امت کی دو ہی جماعتیں بنائی ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یاد رکھو، یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں بھی، اور جو ان دونوں کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا کا راستہ مہاجرت اور نصرت ہے، نقل و حرکت اور مقامی محنت ہے، اور ان کرنے والوں کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلنا ہے۔ اس لیے محنت کے دونوں آپ نے امت میں قائم فرمائے کہ ہر فرد امت اپنی جان مال کو لے کر دنیا میں پھرے۔ کیسے پھرے؟ دعوت دیتا ہوا پھرے، صرف پھرنا نہیں ہے، دعوت دیتا ہوا پھرے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق پر لگا کر احسان کرتے ہوئے دنیا میں پھرے۔ اور جب پھر کر واپس آ جائے تو انہی اعمال کو اپنی اپنی مسجدوں میں قائم کریں، وہ کہ اس میں اتنا لگے جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا ہے، اور پوری امت کو ان اعمال میں لگانے کے لیے جتنی کوشش کر سکتا ہے اتنی کوشش کرے، تاکہ ہر فرد امت کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے، اللہ کی مسجد سے ہو جائے۔ اس لیے کہ مسجد ہدایت کا مرکز ہے، یاد رکھیں ہم۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین۔ فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کی ہدایت نبی کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں بنایا گیا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہدایت والا ہے، برکت والا ہے۔ ہدایت بیت اللہ پر اترتی ہے، اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی مساجد تک جاتی ہے، اور مساجد کے راستے سے مساجد میں آنے والوں کو ملتی ہے، اور ہمارے مساجد گھروں میں لے جانے کے راستے سے ہر گھر تک ہدایت مسجد کے راستے سے پہنچتی ہے۔ دنیا میں ہدایت کے عام ہونے کی یہ ترتیب ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ نظام۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی اعمال کے اندر میں مسجدوں میں وقت لگانے کے بعد اتنا لگنا جتنا وقت لگانے کا تقاضا ہے، خود بھی لگنا
اور پوری امت کو اس میں لگانا. محنت کے یہ دو رخ اور محنت کے یہ اعمال اتنے طاقتور ہے کہ اگر امت کے ایک مرتبہ ہی طرف سے بھی زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو جائے گا. صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے 1400 سال ہماری تاریخ ہے، اس میں کتنا نقصان ہوا ہے ہم جانتے ہیں. اس نقصان کی تلافی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک معتدل جماعت امت کی ان اعمال نبوت میں لگے، نقل و حرکت کی فضا دنیا میں قائم کرے صحیح شکل میں، اور مقام محنت کو صحیح شکل میں قائم کرے، تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئی. انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی. اس سے آگے گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے آگے جہالت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے جس میں ساری انسانیت ڈوبی ہوئی تھی. یہ ساری جہالت اور گمراہی کیسے ختم ہوئی؟ صرف 23 سال میں ختم ہوئی ہے. محنت کا یہ رخ اتنا طاقتور ہے کہ 650 سال کا جو نقصان تھا وہ صرف 23 سال میں ختم ہو گیا. اور 2 بڑی بڑی خیر دنیا میں وجود میں آ گئی. ایک تو مجمع بن گیا 23 سالہ محنت کے نتیجے میں، جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے یہ اسلام ہے اور یہ مسلمانی ہے. اسلام سمجھنا ہے، ہمارے اس ماحول کو دیکھ کر تم اسلام سمجھ نہ سکتے ہیں. تم وہ کتاب پڑھنے کا نہیں کہیں گے ہم، اور ہم تم کو تقریر سننے کے لیے نہیں کہیں گے. تم ہمارے مجمع کو دیکھ کر اسلام سمجھ سکتے ہو. اس لیے صحابہ کی دعوت سے اسلم و تسلم ہو کہ اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، کہ کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جائے. اتنا بڑا کام ہوا 23 سال میں. دوسرا کام یہ ہوا میرے دوستو کہ پورے حجاز کا ماحول پاکیزہ بن گیا اور بت پرستی پورے حجاز میں سے ختم ہو گئی. یہاں تک کہ خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنا کہ اس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا. اور اگر کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آئی تو 2 ہفتے میں دین کی کامل سمجھ حاصل کر کے 2 ہفتے میں واپس چلی جائے. اتنا بڑا کام ہو گیا صرف 23 سال کے عرصے میں، اور پوری انسانیت کے لیے اسلام کی طرف آنے کا راستہ کھل بھی گیا، آسان بھی ہو گیا. یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے صرف 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا. کروڑوں کروڑ انسان ہدایت کی راہ پر آئے اور جہنم کی راہ سے ہٹ کر کے جنت کی راہ پر آئے، اور اس کی بنیاد 23 سالہ محنت کا صحیح رخ ہے جس رخ میں پورے عالم کو جنت کا نمونہ بنایا. اس لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر دوبارہ امت کو محنت کا وہ رخ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے دیا تھا، اللہ نے اس زمانے میں امت اور انسانیت پر رحم فرما کر محنت کا وہ رخ عطا فرمایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھنٹوں آہوں اور رونے کے نتیجے میں اور بے قراری کے نتیجے میں رات کو سو نہیں سکتے تھے. بیوی نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو میں مجھے جو ہو گیا تجھے ہو جائے تو جاننے والے تو ہو جائے. اس بے قراری پر اللہ نے اتنا بڑا کام ان کو دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. یہ مولانا الیاس صاحب کی تحریر نہیں ہے، یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بہت قریب کام ہے. آپ نہج نبوت کے بہت زیادہ قریب کام اللہ نے دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہیرا دے دیا. یہ فرماتے تھے. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس تبلیغ کی محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہو نکلو 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 نکلو، تو آپ چاہتے کیا ہے؟ اور میں اس محنت سے چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے امت دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر دی گئی. ہماری منزل کوئی جزوی دین نہیں ہے کہ صرف نماز زندہ ہو جائے گی یا صرف ٹوپی اور چاپے اور داڑھی زندہ ہو جائے گی، بلکہ ہماری منزل اس محنت کی یہ ہے کہ حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صحابہ کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے امت دوبارہ ایسی رحمت کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے گی. تو کب پہنچے گی؟ صرف پھرنے سے نہیں پہنچے گی. ہم یاد رکھیں یہ بات, صحیح پھرنے سے پہنچیں گے. کیسے پہنچیں گے؟ صحیح پھرنے سے, اور مقامی کام صحیح کرنے سے پہنچیں گے, اور پورا کرنے سے پہنچیں گے. یہ دو شرطیں ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. کام صحیح بھی ہونا چاہیے اور کام پورا بھی ہونا چاہیے. ہمارے ذمہ ایک گٹلی کو زمین میں صحیح طریقے سے اگانا, یہ طرح ہمارے ذمہ ہے. درخت بنانا کس کے ذمہ ہے؟ صرف اللہ کی ذمہ ہے. اگر ایک آدمی نے 5 میٹر نیچے ڈال دیا زمین میں, یہ گٹلی اگے گی؟ زمین پر پھینک کر آ گئی تو اگے گی. تو ہمارے ذمہ کتنا ہے؟ گٹلی کو صحیح طریقے سے آپ زمین میں رکھو, باقی درخت اللہ بنائیں گے اور باقات اللہ بنائیں گے. نطفہ صحیح جگہ رکھنا ہماری ذمہ ہے. انسان اللہ بنا دے گی, نطفے کو غلط جگہ پر رکھا تو قیامت تک انسان بنے گا نہیں. تو اللہ کی طرف سے انسان ہے. ایسا ہی محنت صحیح ہونی چاہیے اور محنت پوری ہونی چاہیے تو اپنی تاثیر کو ظاہر کریں گے. اگر محنت پہ رسمیت ہے, جانا آنا ہے, اندر کی بنیادیں ہل گئی تو یہ محنت آدمی کو بنائے گی نہ ماحول کو بنائے گی. اس میں محنت صحیح ہونی چاہیے. دوسرا محنت پوری ہونی چاہیے. کہ محنت پوری ہوگی تو اپنی تاثیر ظاہر کر دے گی. میں نے بتایا اس کی طاقت کیا ہے. یہ 650 سال کا بگاڑ 23 سال میں ختم ہوا, یہ محنت کی طاقت ہے. اس لیے اللہ نے احسان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمیں عطا فرمایا. تو آپ نے امت کو کہاں چھوڑا ہے؟ آپ نے جن بنیادوں پر امت کو چھوڑا ہے وہ 2 بنیادیں ہیں. ایک تو 100% ایمان والوں کی زندگیوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. یہ بنیاد ہے. کیا کہا جاتا تھا؟ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. ادھورا دین ہی کرنے کے کچھ کام کیے, کچھ چھوڑ دیے. بچنے کی کچھ کاموں سے بچے, کچھ کاموں سے نہیں بچے, یہ ادھورا دین. اس پر مدد نہیں آئے گی, دنیا میں نقل مصیبت آئے گی. یاد رکھیں, اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مدد آئے گی پورے دین پر آئے گی. تو اس لیے ایک تو یہ حقیقت 100% صحابہ میں تھی. دوسری بنیاد صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں. ایک جان لگانا ہوگا تو ایک جان لگائیں گے, اور خاندان کو لگانا ہوگا تو خاندان کو لگائیں گے, برادری کو لگانا ہوگا تو برادری کو لگائیں گے, اور ضرورت پڑی تو اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کے نام پر اللہ کے دین پر لگا دیں گے, اس یقین کے ساتھ کہ جس کا لگ جائے گا وہ چمک جائے گا, اس کو بچا لے گا وہ اجڑ جائے گا. اس لیے کہ اللہ بڑے, اللہ کا دین بڑا. دوسری 100% صحابہ نے اپنے مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے دین کے مقابلے میں. 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 1 روپیہ لگائیں گے, 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے, کروڑ لگانے کا تقاضا ہے تو کروڑ لگائیں گے. اللہ کے نام پر کروڑ بھی چھوڑیں گے, اور سب کو لگا تو وہ بھی چھوڑنا ہے. اس لیے کہ اللہ کی شان بڑی ہے, اللہ کا دین بھی بڑا ہے. ضرورت پڑی تو جھاڑو مار کر سارا لگا دیں گے. یہ 100% صحابہ میں یہ 2 باتیں تھیں جس کی بنیاد پر ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کیا تو اللہ نے اتنا بڑا کام لیا, پوری دنیا کے سوئے و نصیب کے جگانے کا, اور امت کے پوری دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا, اور ان کے کرنے کو دنیا میں بلند ہونے کا. ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں ذریعہ اللہ نے دیا. یہ صرف ان 2 بنیادوں کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس محنت کے ذریعے سے یہ 2 بنیادیں اپنے اندر میں اور امت میں پیدا کرنا مقصود ہے. اس کے لیے اللہ نے محنت کے 2 رخ دیے. ایک نقل و حرکت دیا کہ ہر فرد امت کو نقل و حرکت پر آمادہ کرنا, اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کرنا. اس لیے کہ غفلت کے جس ماحول میں اور گناہوں کے جس ماحول میں آدمی جی رہا ہے, اس ماحول میں رہتے بن نہیں سکتا. ایک ہیرا گندی نالی میں گر گیا, کتنا بھی آپ پانی ڈالو پاک نہیں ہوگا, صاف نہیں ہوگا. اس کے صاف کرنے کا کیا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کو وہاں سے نکال دو, آدھا گلاس پانی سے صاف ہو جائے گا. اس کے لیے امت کے سنبھلنے کا ایک پہلا راستہ یہ ہے کہ امت غفلت کے ماحول سے نکلے
اور برائیوں کے ماحول سے نکلے اور اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور مسجد کے ماحول میں آئے اور ہمارے نبوت میں اپنے آپ کو مشغول کرے اور باہر پھرے تو ہمارے نبوت کے ساتھ پھرے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو بڑھانا، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملک میں اور پورے عالم میں نقل و حرکت بڑھنا چاہیے. نقل و حرکت، ہر مسلمان نکلے. یہ کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے تبلیغی جماعت. ایک محنت ہے جو پوری امت کی ہے. دین امت کے لیے ضروری ہے، محنت کی پوری امت کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیں ہم اس محنت کے بغیر زندگیوں میں اپنی دینی کمی کا پتہ نہیں چلے گا. ہر آدمی انتہائی بے دینی کے باوجود اپنے آپ کو ولی سمجھ کر جیے گا اور اس دھوکے کے ساتھ مرے گا. اس دھوکے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے ماحول سے ہی نکلے. دھوکے سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ اپنے ماحول سے نکلے، ورنہ اس دھوکے کے ساتھ زندگی گزرتی رہے گی کہ میرے اندر تو پورا دین ہے، حالانکہ بے دینی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن اس دھوکے کے ساتھ جیے گا اور اسی پر مرے گا. اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو خون کے آنسو رہے گا، جس کے آنسو کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے دھوکے سے نکلنے کا راستہ عوام کے راستے میں نکلنا ہے. اس لیے خروج کو بڑھانا ہے، اور خروج کو بڑھانے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ ہر گھر اور ہر فرد کو اپنی محنت کا نشانہ بنانا. کہ ہمارے محلے میں جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے ایمان والے اللہ کی دین کی محنت کے لیے 4 مہینہ ہے، چلہ ہے، 3 دن ہے، گشتیں ہیں، تعلیم ہے، مشورہ ہے، اور اسی کے ساتھ میں جتنے ہمارے دعوت ہے اور ہمارے دعوت میں اور ایمان والا لگے اس کی کوشش کرنا ہے. اور خروج کو بڑھانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اپنی محنت میں آپ اپنے عملے کو سرمایہ بناؤ. کہ ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ تجارت میں سرمایہ ہوتا ہے، اس پر تجارت ہوتی ہے. سرمایہ ایک ظاہر ہو جائے تو تجارت ختم ہو جائے گی، دیوالیہ نکل جائے گا. سرمایہ پر تجارت ہوتی ہے. تو سرمایہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا سرمایہ ہر محلے میں اور ہر شہر میں وہ ہے کہ جنہوں نے سال لگائے ہیں تبلیغ میں، جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہیں اور جنہوں نے چلہ لگایا ہے، وہ ہماری تبلیغ کا سرمایہ ہے. تو جنہوں نے وقت لگایا ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ محنت میں لگے رہنا چاہیے اور نئے لوگ تبلیغ میں آتے رہنا چاہیے. یہ محنت کا صحیح وقت ہے. اگر وقت لگانے والے ضائع ہوتے رہیں گے اور نئے لوگ تبلیغ میں آتے رہیں گے تو سال ہر سال تک کام کی مضبوط شکل بن نہیں سکے گی. کام کی مضبوط شکل بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آنے والے کام پر جمیں اور کام میں آگے بڑھتے جائیں اور نئے لوگ محنت پہ آتے رہیں. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 23 سال میں جو کام ہوا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ کی محنت سے آیا ہے وہ جمع ہے، آگے بڑھا ہے اور نئے نئے لوگ محنت پہ آتے چلے. آنا جانا نہیں ہے جیسا بھی اس وقت میں ہماری تبلیغ کا حال ہے کہ جتنے آ رہے اس سے زیادہ جا رہے ہیں. آپ دیکھ لو اپنے محلے کے حساب سے. میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے ہمارے کام کی جس کے پر نگرانی رکھنا، اس کو اچھی طرح سمجھنا، اس کی حفاظت ایسے کرنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کی ایسی نگرانی کرو جیسے تم اپنی کماری بیٹی کی کرتے ہو. تو یہ کام کی نگرانی اور حفاظت کے لیے بات میں کر رہا ہوں، مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. مایوس نہیں ہونا، ہماری محنت میں مایوسی نہیں ہے. مایوسی تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس کام کا تو تھوڑا بھی بہت ہے اور اس کا بہت بھی تھوڑا ہے. ایک صحابی نے چند کھجوریں لا کر دیا، آپ نے فرمایا اس پورے ڈھیر پر ڈال دو، اللہ اس کی برکت سے سب کے صدقے کو قبول کر دیں گے. ہمارا دین تو اتنی بڑی شان والا ہے. صدیق اکبر اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوا، کام کا حق تو اس سے آگے کرتا. اس لیے گھبرانے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے کام پر پوری نگاہ ہر نئے اور پرانے کو رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے کام میں رسمیت نہیں آنی چاہیے، ہمارے کام میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، ہمارے کام میں زوال نہیں آنا چاہیے، بلکہ کام کا رخ ایسا ہے کہ کام روز بڑھتے رہنا چاہیے اور اس میں حقیقت بھی دن بدن بڑھتی چلی جانا چاہیے. محنت کی جان پیدا کرنے کا کام نہیں، کیونکہ محنت جان پیدا کرنے کا کام نہیں ہے. اپنی زندگی میں جان پیدا کرنے کا نام کام نہیں ہے، صرف رسم کا نام کام نہیں ہے. تو جان پیدا کرنے کا کام نہیں ہے، حقیقت پیدا کرنے کا کام نہیں ہے.
پوری امت کے سنبھالنے کا کام ہے اور ساری انسانیت کے سنبھالنے کا کام ہے. اس کے لیے میرے دوستو ایک تو اس سارے مجمع کو سنبھالتے ہوئے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عروج کو بڑھانا. آپ یہ سوچو کہ اپنے محلے میں 100 آدمی وقت لگائے ہوئے ہیں، سال والے بھی ہے، 4 مہینے والے بھی ہے، چلے والے بھی ہے، تو آپ یہ ذہنی فکر یہاں سے ہم کو لے کر یہ جانا ہے کہ یہ 6 مہینہ ہوتے ہوتے 8 مہینہ ہوتے ہوتے سال پورا ہوتے ہوتے یہ 100 کے 100 آدمیوں کا وقت وصول کرنا ہے. یہ فکر لے کر ہم کو یہاں سے جانا ہے. کیا فکر لے کر جانا ہے کہ جتنے وقت لگائے ہوئے ہیں ان کا سالانہ وقت وصول ہونا چاہیے. سالانہ وقت کتنا وصول ہونا چاہیے؟ یا تو 4 مہینے وصول ہو جائے، یا چلہ وصول ہو جائے، یا کم سے کم مہینے کے 3 دن لگانے کو شروع کر دے، یا مقامی محنت میں آپ کی شریک ہو جائے، اس کے راستے سے اللہ آپ کو آگے بڑھا دے گا. تو یہ فکر یہاں سے لے کر کے جانا ہے. جو بھی لے کے جائیں گے کون جائے گا یہ فکر انشاءاللہ 4-6 مہینہ ہوتے ہوتے جتنا عملہ ہماری مسجد کے اطراف میں وقت لگایا ہے ان سب کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں لگانے کی ترتیب قائم ہے. محبت کے راستے سے، اخلاق کے راستے سے، کھلانے پلانے کے راستے سے، تانا تشریح کے راستے سے نہیں. ہمارے کام میں تانا تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم تو کاروبار میں لگے، تم کو فرصت ہی نہیں ہے، اللہ نے برکت دے دیا تو سمیٹنے میں لگے. یہ سب شیطانی باتیں ہیں. ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے کھلا کر پلا کر ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر ان کی تکلیفوں کے دور کرنے میں اپنی تعاون کو لگا کر کے ان کو کام میں لگانے کی فکر کریں. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنی مقامی محنت کو صحیح کرنا. اس لیے کہ وقت لگانے والا عملہ جو ضائع ہونے سے بچے گا وہ مقامی محنت کے صحیح اور قوی ہونے کے راستے سے ہی بچے گا. اچھی طرح سمجھے اس بات کو. مقامی ہماری مسجد کے اطراف کا جو مجمع ہے وہ ضائع ہونے سے اسی وقت میں بچ سکتا ہے جب ہماری مسجدوں کا کام صحیح ہو اور قوی ہو. اس کے بغیر وہ مجمع ضائع ہونے سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ اس مجمع کو آپ کے صوبے کا مرکز وصول نہیں کر سکتا، اس مجمع کو آپ کے ملک کا مرکز وصول نہیں کر سکتا. اس مسجد کو، اس مجمع کو صرف آپ کی مسجد وار جماعتی وصول کر سکتی ہے. اگر بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کون وصول کر سکتا ہے ان کو؟ صرف مسجد وار جماعت وصول کر سکتی ہے. اس لیے کہ مسلمان جماعت کے ساتھ میں ان کی تعداد بھی ہے، ان کی نوعیت بھی ہے، ان کی کیا حالت ہے وہ سب ان کے سامنے ہے. وہ وصول کر سکتے ہیں. نہ ملک کا مرکز وصول کر سکتا ہے اور نہ صوبے کا مرکز ان کو وصول کر سکتا ہے. اس لیے مسجد وار جماعت کے کام کو صحیح کرنا اور اس کو طاقتور بنانا. اگر مسجد وار جماعت کا کام طاقتور بن گیا تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ جتنے وقت لگا کر کے واپس آئیں گے، چاہے 3 دن لگا کر کے آئے، ہمارا وہ ساتھی ضائع نہیں ہوگا. کتنا 4 مہینے تو آگے کی بات ہے. بیٹھے ہوئے لوگ سارے 4-6 مہینے میں کام پر لگ جائیں گے. یہ پکی پکی باتیں میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں. سارا بیٹھا ہوا مجمع 4-6 مہینے ہوتے ہوتے کام میں لگ جائے گا اگر مسجد کا کام صحیح ہو گیا. ہر آنے والی جماعت ہماری مسجدوں میں کام کرنے کے جذبے کو سیکھ کر واپس جائے گی. جتنے مسجد کے اطراف میں عوام اور خواص سے وہ چاروں ناچار کام میں لگنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ پکی ٹکی باتیں ہیں سیرت کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا رخ صحیح اور مضبوط ہوا ہے تو آپ دیکھو سارے خواص اور عوام کو اللہ تعالیٰ نے کام پر جمع فرما دیا. بڑے بڑے لوگ جو بھاگے بھاگے چل رہے تھے اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پہاڑ سے نیچے کود کر مر جائیں گے اور سمندر میں ڈوب کر کے مر جائیں گے، ایسے لوگوں کے گریبانوں کو پکڑ کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام میں جوڑ دیا ہے اور ان کی ذہنوں پر ایک چوٹ لگائی ہے کہ جہاں تم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو، وہ برباد کر رہے ہو، صلاحیتوں کے لگانے کی جگہ وہ ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لگا رہے ہیں. آپ دیکھو حضرت اکرمہ آئے ہیں، حضرت ابو سفیان آئے ہیں، کویت بن عبد العزیٰ آئے ہیں، صفوان بن امیہ آئے ہیں، یہ عمرو بن عاص آئے ہیں. یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آخر میں آئے ہیں کام کی فضا بننے کے نتیجے میں آئے ہیں. اس لیے میرے دوستوں محنت کا صحیح رخ اپنے قائم کرنا اور اس کا صحیح رخ یہ ہے
کہ آپ ہر مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان گھروں کو بھی آپ تقسیم کرو، اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرو. کہ 200 گھر ہے تو 50-50 گھر آپ جو ہے وہ تقسیم کر کے ساتھیوں کو تقسیم کر کے گھروں کو ان کے اوپر تقسیم کرو، اور تقسیم کر کے آپ ان کے اوپر محنت کا نظام قائم کرو. اگر آپ کے پاس میں 4 جماعتیں مسجدیں بنی گی تو 50-50 آدمی 50-50 گھروں کو آپ 4 جماعتوں پر تقسیم کرو. ہر جماعت 1 سے لے کر 50 تک کام کرے، دوسری جماعت 51 سے لے کر 100 تک کام کرے. اس طرح اپنے دائرے عمل میں ہر جماعت کام کرے، اور کام کریں گے ہر جماعت، اس کو نفع سامنے آئے گا اور اس کو محنت کا نفع دکھے گا. صرف ساتھیوں کی طبیعتیں کام پر چلے گی نہیں بلکہ کام پر دوڑے گی. اس کے لیے محنت کا یہ قائم کرنا. کیوں بھائی کرو گے بھائی؟ تو اس کے لیے سارے ساتھی اپنے گھروں کو بھی ساتھ تقسیم کرو، ساتھیوں کو بھی تقسیم کر کے آپ کام شروع کرو، آپ کا کام آسان ہو جائے گا. اب اس کے اندر میں کام پر قابو پانے کے لیے روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ ہم کو فارغ کرنا ہے. کتنا فارغ کرنا ہے؟ 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے. جو کام روز ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے. آج کیا کل چھوڑ دیا وہ کام بھی ہوتا، کھیل ہوتا ہے، اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا. تو کام اس وقت بنے گا جب روزانہ 2.5 گھنٹے ہم فارغ کریں گے. کہ بھائی مجھے 2.5 گھنٹہ تو کون فارغ کرنے کے لیے تیار ہے؟ 8 گھنٹے کی نیت کریں، 2.5 گھنٹے سے کام شروع کریں. اب میرے دوستوں 2.5 گھنٹے میں ایک تو آپ کا وقتی تقاضے ہی، دوسرا دائمی تقاضا ہے. دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد سے ملنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دائمی تقاضا ہے، روز کرنے کا کام ہے. کچھ وقتی تقاضے ہماری محنت میں ہیں. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنا ہے، کوئی میت ہو گئی اس کی تعزیت کرنا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں گیا ہے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، کوئی جماعت نکلنے والی ہے اس کو وصول کرنا ہے، اس کو روانگی کی بات سمجھانا ہے، کوئی بات واپس آ گئی اس کا استقبال کرنا ہے. میں 11:30 بجے سے بات کروں. تو کوئی جماعت نکل رہی ہے واپس آ رہی ہے اس کا استقبال کرنا ہے اور اس کی کارگزاری سننا ہے، اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو محبت سے ان کو سمجھانا ہے. اسی کے ساتھ کے اندر میں یہ کوئی جماعت اپنی مسجد میں آئی ہے کمزور ہے تو اپنے ساتھیوں کو ان کے ساتھ لگ کر کے ان کو کام سکھانا ہے. اور اگر مضبوط جماعت ہے تو اپنی مسجد کے تقاضے مضبوط جماعت کے ذریعے سے پورے کروانا ہے، اور سارے ساتھیوں کو ان سارے تقاضوں پر استعمال کرنا ہے تاکہ سارے ساتھی کام کے بنے. کام 2-4-5 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو 2-4-5 آدمی کوئی گزر آ گیا یا نقل مکانی ہو گئی تو مسجد کا کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے کام پورے عملے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور اس وقت میں ہوگا جب سارے عملے کو ہم سارے تقاضوں پر استعمال کریں گے تو ہر آدمی کام کا بنے گا اور کام محفوظ ہو جائے گا اور کام ترقی کرے گا. اس کے لیے وقتی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، دائمی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ 2.5 گھنٹہ روزانہ کم سے کم فارغ کرنا ہے. جو میں کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ سارے کام آپس کے مشورے سے کرنا ہے. ہمارے کام کی بنیاد مشورہ ہے. مولانا کیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کی 3 بنیادیں بتائی ہے کہ اگر یہ 3 بنیادیں محفوظ ہے تو کام محفوظ ہے، ورنہ کام بھی خطرے میں ہے اور کام کرنے والے بھی خطرے میں ہیں. پہلی بنیاد مشورہ ہے. مشورہ صحیح ہونا چاہیے. آرڈر سے کام نہیں چلے گا، منمانی سے کام نہیں چلے گا، آپس کے مشورے سے کام چلے گا. مشورہ صحیح ہونا چاہیے، اور اس مشورے میں محلے کی ساری برادریاں شریک ہونی چاہیے. کسی ایک برادری کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سب کا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے پہلی بنیاد مشورہ ہے. دوسری بنیاد اجتماعیت ہے کہ سب کام پر مجتمع ہو. اس کا نام ہی اجتماعیت ہے. کام پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے. تیسری بنیاد اخلاص ہے. ہم اس محنت سے صرف اللہ چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے بس. ورنہ اگر یہ 3 بنیادیں کام میں ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں. جس کے لیے روزانہ اچھا مشورہ کرنا، باقی تقاضوں کو بھی تقسیم کرنا، اور دائمی تقاضوں کو تو آپ جماعتیں اور علاقے کو تقسیم کر کے کر ہی چکے ہیں. آپ کا کام مشورہ آسان ہو جائے گا. اسی کے ساتھ روزانہ تیسرا کام جو کرنا ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت میں ہر گھر ہر فرد سے ملنا ہے. اپنے دل کو صاف کر کے ملنا ہے ہر مسلمان سے. میں سارے مسلمانوں سے برا ہوں اور سارے مسلمان میرے سے اچھے ہیں،
اس جذبے کے ساتھ ہر مسلمان سے ملنا ہے. پہلے ایمان کی بات کرنی ہے، دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی کی بات کرنی ہے، آخرت کی بات کرنی ہے، اور اس کے بعد 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کی تشکیل کرنی ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت کس طریقے سے کرنی ہے. صرف تشکیل ہمارا کام نہیں ہے کہ تمہارا 3 دن کا کیا ہو گیا، تمہارا 6 دن کا کیا ہو گیا، تمہارا 4 مہینے کا کیا ہو گیا. صرف تشکیل نہیں ہے، یہ بنیادی سمجھا کر تشکیل ہے. لوہا پہلے گرم ہوگا، اس کے بعد میں آپ جو چیز بنانا چاہے بن جائے گی. اس کے لیے اس طریقے سے اپنے اڑائی کرنے لگا. روزانہ مسجد اور گھر کی تعلیم قابو میں لانا، مسجد کی تعلیم میں اپنے آپ کو پابند بنانا، عمل کی نیت سے محتاج سمجھ کر روزانہ پابندی کے ساتھ مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا. جب مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانی پودے کو روز پانی پہنچائیں گے، اور زندگیوں کا بگاڑ دور ہوگا وہ تعلیم کی برکت سے دور ہوگا، اور زندگی میں خوبیت تو آئے گی وہ تعلیم کی برکت سے آئے گی. اس کے لیے تعلیم کے عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا، اور جتنی بشاشت ہے اتنی دیر کرنا بننے کی، اور اسی کے ساتھ اپنے گھر والوں میں محبت اور پیار سے گھر میں تعلیم زندہ کرنا. ہمارے گھروں میں جو بے دینی کی سراغ ہے اور جو بے دینی پوری دنیا میں طوفانی شکل میں آ رہی ہے، اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے گھر کی تعلیم کی. اسی سے ہماری اولادیں اور نسلیں بچ سکتی ہے، ورنہ غیر سببی طور پر ہمارا پورا گھرانہ باطل سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. اس کے لیے محبت اور پیار سے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرنا، جتنی بشاشت ہے اتنی دیر کرنا، اور جتنی بشاشت بڑھتی جائے ایسا جو ہے وہ آگے بڑھنا. اس کے راستے سے گھر کی بے دینی اللہ ختم کر کے گھر میں دعوت کی، عبادت کی، تسبیح تلاوت کی، خدمت کی، بچوں کی تربیت کی اور آخرت کی فکر کی، یہ ساری چیزیں گھروں میں جو قائم ہوگی وہ تعلیم کی برکت سے قائم ہوگی. اس لیے میرے دوستوں اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا. کہ ہمیں کون کون کریں گے تعلیم اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ کرنا. اسی کے ساتھ ہفتہ واری بیچ کے ذریعے سے ایسی فضا اپنے محلے میں بنانا کہ کوئی بھی مسلمان بالغ مرد اور عورت بے نمازی نہ رہے. یہ ہمارے گھر کی بنیادوں میں سے ہے. نماز زندہ کرنا، 100% نماز زندہ ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ گشت کے ذریعے سے ہر گھر سے جماعت نکلنی چاہیے. 3 دن ہے، چلہ ہے، 4 مہینہ ہے، یہ ساری چیزیں وجود میں آنی چاہیے. اس کے لیے گشت ہے، اس لیے قربانی کے ساتھ کرنا. اور پرانے ذمہ دار لوگ گشتوں میں جائیں، بچوں کو گشتوں میں بھیجنے کے بجائے اور نئے لوگوں کو بھیجنے کے بجائے پرانی گشتوں میں جائیں. گھر ایسا کرے کہ 100% نماز زندہ ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہر گھر سے جماعتیں نہیں. دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے میں جہاں پر مسجد ہے، کام کی اجازت نہیں ہے یا مسلمان مسجد نہیں ہے، تو دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں پر مسجد وار جماعت وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن لے کر کے ان کو کام سمجھا کر مسجد وار جماعت بنانا، تاکہ کوئی بھی مسلمانوں کا محلہ بے دینی کے آنے سے بچ جائے اور اس کے راستے سے ہمارے محلوں میں بھی بے دینی نہ آئے. اس کے لیے دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے میں مسجد وار جماعت بنانا. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو ہمارا کیلنڈر 27 دن کا، 30 دن کا نہیں. ہم اپنی دنیا میں کاموں کو صرف 27 دن کے لیے سوچیں گے کہ کاموں کو کتنا دن میں پورا کریں گے. انشاءاللہ 27 دن میں پورا کریں گے. اپنے گھر کاروبار کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان اعمال کے ساتھ ہم 27 دن لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ 27 دن. باقی 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور صرف جائیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے. کون کون جماعت بنا کر کے جائے گا 3 دن کے اندر؟ اور جو نئے لوگ ہیں 3 دن نہیں جماعت بنا سکتے ہیں، اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو نئے لے کر کے اپنے سرکل میں سے لے کر کے جائیں. تو 3 دن اللہ کے راستے میں پابندی کے ساتھ لگانا اور اپنی جماعت بنا کر کے جانا. اسی کے ساتھ میں 3 دن میں 2 باتیں ہیں. ایک تو 3 دن میں وقت پورا لگانا. کیا کرنا؟ 3 دن میں وقت پورا لگانا. 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے پورے لگانا. دوسرا 72 گھنٹے میں اعمال پورے کرنا. تو 72 گھنٹے میں کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کی پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا. ہماری محنت میں جتنے انفرادی اجتماعی اعمال ہے وہ سارے اعمال کی پابندی کے ساتھ 3 دن بھی لگانا، چلہ بھی لگانا، 4 مہینہ بھی لگانا. بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا 3 دن چلہ 4 مہینہ لگانا، یہ ہماری محنت کی سب سے پہلی بنیاد ہے. کرنے کے کام نہیں کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے.
تو اندر میں کچھ بھی نہیں آئے گا، چلنے میں بھی نہیں آئے گا، 3 دن میں نہیں آئے گا، ثواب سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو اللہ بہت دیں گے، لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو۔ اس کے لیے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا۔ دوسری بنیاد ہے جہاں ہماری جماعت جائے وہاں ایک ایک گھر ایک ایک فرد کو اپنی محنت کا نشانہ بنا کر کے وہاں سے 4 مہینہ چلا 3 دن کی جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ چیزیں لگا، کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی، گھبرانا نہیں، محنت پوری کرنا یہ مقصود ہے، نتیجے کا نام کام نہیں ہے، محنت کا نام کام ہے۔ تو جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ 3 دن لگا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے ہیں وہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے، تو مسجدوار جماعت 3 دن وہاں کے لوگوں کو مانوس کر کے قریب کر کے اپنے ساتھ اعمال میں مشغول کر کے کام بھی سکھاؤ، کام کا نحو بھی سکھاؤ، کام کا نفع بھی دکھاؤ، آخری 3 دن کی جماعت بناؤ اور جماعت بنا کر کے وہاں سے نکلو۔ نہیں ہے تو بنانا، اور بنی ہوئی جماعت ہے جس کو کام پر اٹھانا، یہ دیکھنا کہ اس مسجدوار جماعت میں کیا لائن کی کمزوری ہے۔ 2.5 گھنٹے کی محنت کا نظام ہی نہیں ہے، 3-4 مہینے گزر گئے، 3 دن کی جماعت ہی نہیں نکلی، تو جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی فکر کے ساتھ 3 دن لگانا، دیکھنا کہ وقت لگائے لوگ کتنے ہیں اور محنت پہ کتنے ہیں، تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کام میں کھڑا کرنے کی محنت کے ساتھ 3 دن لگانا۔ ہمارے ہر 3 دن میں، ہمارے ہر چلے میں، ہمارے ہر 4 مہینے میں یہ تینوں بنیادیں زندہ ہونے کے ساتھ ہمارا وقت لگے گا تو اللہ ہم کو بنا دیں گے اور عالم کو بھی اللہ بنا دیں گے۔ ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور آہوزاری میں لگنا، یہ چوتھی بنیاد ہماری محنت تھی۔ یہ دن کے بعد کی محنت ہوئی، رات کی محنت نہیں ہوئی تو جسم تیار ہوگا، روح اس میں پڑے گی نہیں، روح پڑے گی وہ رات کے رونے سے اور رات کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے سے، اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ یہ نقل و حرکت جو ہے برتن نہیں ہے، تو خالی برتن کی قیمت نہیں ہوتی، اس طرح کا بوتل ہے اس میں پانی نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر اس میں پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شاد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے، سب کی قیمت مظلوم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ برتن کی قیمت اس کے اندر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ہماری اس نقل و حرکت کی قیمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی طاقت دعوت اور دعا میں ہے کہ ہماری محنت میں دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے، لیکن جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ، منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ، اس لیے کہ منمانی سے آدمی نہیں بنتا ہے، آدمی جو بنتا ہے وہ صرف قربانی سے بنتا ہے، اور قربانی کسی چیز کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے راحت و آرام کو آگے پیچھے کرنا، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا، اس کا نام ہی قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے، اللہ حلال روزی دیں گے اور اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے، زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دیں گے، جس سے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور اللہ ہماری آخرت بھی اچھے سے اچھی ثواب دیں گے اور ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کے سمجھنے کا اللہ ذریعہ بنائے گا۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں، ریلوے والوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ جب اپنے مقام پر رہیں تو محنت کا یہ روک قائم کریں، اور جب اپنی ڈیوٹی پر رہیں تو اس میں دیکھیں کہ کام سے فارغ ہو گئے ہیں تو اس فارغ وقت کو کام میں لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، اس کے علاوہ اپنے پاس دینی کوئی کتاب لیا ہے، تعلیم اسلام ہے، مسائل اس میں سارے ضروریات زندگی کے مسائل ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، فضائل کی کتاب لے لی ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں، غرض یہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے انفرادی اوقات میں یہ کریں، گھر پر رہیں تو یہ محنت میں اپنے آپ کو شامل کریں، انشاءاللہ ہمارے کام کاج کے ساتھ اور کاروباری تقاضوں کے ساتھ اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیں گے اور ہزاروں انسانوں کے سوال لے کر لے گا۔ یہ وہ سارے اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔